السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ ذل اللہ تعالی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، اور اسلام کے معاشرتی نظام میں ہم نے مسلمانوں نے اپنی اس معاشرت کے ہر پہلو کو اغیار کے اثرات سے اور ان کی اتباع سے بچانا ہے، اس لیے کہ نبی پاک فرما چکے ہیں کہ جس نے اغیار کی مشابہت اختیار کی، اپنا ظاہر اور اپنا رہنا سہنا اغیار کی طرح ہو، نان مسلم کی طرح ہو، تو وہ انہی میں سے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا اظہار کچھ باتوں میں ہم کر چکے ہیں، اور اب ہم اس معاشرتی اہم پہلو کی طرف آتے ہیں کہ جس میں لباس اور پردہ اور زیب و زینت کا اظہار جو عموماً خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دنیا جہاں اس سلسلے میں مادیت کا شکار ہو اور روحانیت سے منکر ہو چکی ہو، باوجود ہے کہ وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مذہب کے نام پہ اور سیکٹ ہوں، وہ اپنے اس معاملے میں اپنا اظہار، اپنا جسم، اپنی زیب و زینت، اپنی عریانی دکھانے کو ہی انسانیت سمجھتے ہیں، اور اسلام کے نظام میں یہ چیزیں منع ہیں۔ اور اس لیے یہ فرما دیا گیا ہے سورۃ نور کے اندر اور 31 نمبر آیت میں کہ تم اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کرو، اس کو چھپایا کرو، اور جب تم باہر نکلو تو اپنا ایک بڑی سی خمار یا بڑی سی چادر کا بکل مار لیا کرو تاکہ تمہاری زیب و زینت ظاہر نہ ہو سکے۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے پردہ ویسے بھی نہیں ہوتا اور وہ گھر کے بندے ہوتے ہیں، ان کو اسلام محرم کہتا ہے کہ جن سے نکاح یا رشتے حرام ہوتے ہیں ان سے پردہ بھی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ یہ تھوڑی سی محدود سی تعداد ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کو غیر محرم کہا گیا ہے۔ یہ دو ٹرمیں اس نے استعمال کی ہیں، اور جو غیر محرم ہیں بہت سارے ہمارے تعلق میں ہم اغیار کے رہن سہن مشابہت کی وجہ سے ان سے بھی پردہ نہیں کرتے، جبکہ شریعت اس چیز میں پابند کرتی ہے کہ نگاہ مردوں کو کہا گیا کہ تم نگاہ کو نیچی کر لو، اور عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی نگاہ نیچی کر لو، لیکن اپنی زینت کو تم چھپا کے رہو۔ اور یہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہارے اندر روحانیت اور ایمان یقین آ جائے۔ اور پھر سورۃ محمد کی 9 نمبر آیات اور 28 نمبر آیات اور 80 نمبر آیاتوں کو دیکھا جائے تو وہاں یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم اتارا تھا پردے کا، اور یہ پردے کے احکام 4 ہجری میں اترے ہیں، اور 6 ہجری میں احزاب سورت جو اتری ہے اس میں بھی احکام آئے ہیں کہ جو زیب و زینت سے باہر چیزیں ہیں جیسے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اور علماء مصر اور علماء ایران اور ان علاقوں کے یہاں پہ کہ چہرہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ باہر ہی رہے گا، کیونکہ اس میں بندے نے کچھ کام کرنے ہیں۔ تو بعض علماء کے نزدیک سب سے زیادہ جو زینت والی چیز ہے جس پہ توجہ اٹھتی ہے وہ چہرہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چہرہ اس میں شامل نہیں، ہاتھ اور پیر باہر ہو سکتے ہیں، اور ان کی تو مجبوری ہے، تو وہ چہرہ کہیں چہرے کو چھپاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ چہرے سے نگاہ اٹھے گی تو چہرے کی طرف دیکھنے والی آنکھیں وہ جھکا لی جائیں، نیچے کر لی جائیں، اور اس لیے تاکہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ جب لگتا ہے تو اس سے روحانیت خراب ہوتی ہے، اور اس لیے حجاب ہے، پردہ ہے، اور جب زینت کی چیزوں کو چھپائے ہوا ہوگا تو نگاہ نہیں اٹھے گی۔
اور اس لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ اس کا پابند کیا گیا ہے کہ یہ معاشرہ اللہ کے حکموں کا پابند ہو، اور اگر اللہ کے ان حکموں کو کراہت کرو گے تو خدا تعالیٰ اللہ کے حکموں کی کراہت کو قبول نہیں کرتا، تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ تم اختیار کرو، اور اللہ کے حکم کہ تم دل میں مکروہ جانو یا ناپسند کرو تو پھر یہ خطرہ بھی رکھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال بھی ضائع کر سکتا ہے۔ اس لیے اس میں ڈر کے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسے اختلاط مرد و زن اسلامی معاشرے میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ خواتین اپنی عبادت گاہیں اور اپنے مرکز اور اپنے مصلح گھروں میں ہی قائم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ پابند کیا تھا کہ خواتین اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، وہ باہر نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اختلاط مرد و زن جس میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو وہ اس میں نگاہ بھی اٹھتی ہے اور اس میں حجاب بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور اس لیے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ جس وقت کمزور ہوگا تو معاشرتی ڈھیل ہوگی۔ اسلامی معاشرے میں باقاعدہ پردے کے احکام ہیں، اور یہ پردے کے احکام اترنے کے بعد سوسائٹی جنس کے اعتبار سے، مرد و زن کے اعتبار سے الگ الگ حصوں میں رہتی ہے، اور جس معاشرے میں یہ نہیں ہے وہاں بے حیائی کا فروغ بہت زیادہ ہے۔ مولانا مودودی کی کتاب ہے پردہ، اس کو اگر پڑھا جائے تو انہوں نے یورپ اور معاشرے کا بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہولناک ہے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔